یہ ہے میرے عزیزو اسوہ حسینی، یہ فلسفہ شہادت، زندگی کے رخوں کو بدلو۔ آج 10 محرم الحرام کی رات ہے، آج سے 1400 سال پہلے یہ رات کربلا کے شہیدوں پر بھی آئی ہوگی۔ مجھے کوئی ایسا سید دکھاؤ، مجھے کوئی ایسا خاندانی سید دکھاؤ کہ آج سے 1400 سال پہلے 10 محرم کی رات اس نے سو کے گزاری ہو۔ بہن زینب کو دیکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بھائی حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حسن کا بچڑا قاسم قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سارا گلشن رسول بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رو کے ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کل یہ بھی نہیں بچے گا، کل یہ بھی نہیں بچے گا۔ حسین روتا ہوا کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کل کچھ نہیں بچے گا، لیکن ہماری قربانیوں کی وجہ سے قیامت کی صبح تک نانے کا لایا ہوا دین بچ جائے گا۔ میرے عزیزو، صبح فجر کی نماز ادا ہوئی، انہی خیموں کے اندر، انہی حجروں کے اندر صبح فجر کی نماز ادا ہوئی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو فجر کی نماز ادا ہوئی۔ میرے عزیزو حسین کا آخری خطبہ جو آپ نے کربلا کے میدان میں دیا، سنو سنو لیے کے غیور مسلمانوں، اس حسین کے خطبے پہ غور کر لو۔ حضرت حسین نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا او لوگوں مجھے جانتے ہو، او لوگوں مجھے پہچانتے ہو، اس وقت دھرتی کے اوپر، اس وقت دھرتی کے اوپر، آسمان کے نیچے میں نبی کا نواسا، میرے علاوہ نبی کا نواسا کوئی نہیں۔ او لوگوں تمہیں پتہ نہیں، حضور گھر آئے، مغرب کی اذان ہو چکی، حبشے کے بلال نے مغرب کی اذان دی، نبی مصلی پر آیا، اقامت بلال نے پڑھی، اقتداء میں نماز صدیق عمر نے پڑھی، عثمان علی نے پڑھی، سب نے نماز پڑھی۔ پھر امی فاطمہ کے حجرے سے رونے کی آواز آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوران نماز یہ رونے کی آواز سنی، حضور نے پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ دی، دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ کے مختصر رکعتیں پڑھائی، سلام پھیرا، جلدی سے اٹھے، سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، حسنین کریمین رو رہے تھے، میں رو رہا تھا، میرا بھائی حسن رو رہا تھا، میرے نانے نے دونوں کو گود میں اٹھایا اور ہمارے ساتھ مل کر رونا شروع کر دیا۔ اماں نے رونے کی وجہ پوچھی کہ ابا محمد کیوں رو رہے ہو، کہ میرے نواسے کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میں نے کہا آج 6 دل کے فاقے نے ان کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ او کوفے والوں، او ابن زیاد کے لشکر والوں، تمہیں پتہ ہے میرے نانے نے اس وقت کہا تھا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب یہ روتے ہیں میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اے کوفے والوں، تم حیا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے رونے پر ہمارا نانا تڑپ پڑا، کاش تمہارے پاس آنکھیں ہو، ہماری گردن پہ چھری چلاؤ گے تو روزے میں ہمارے نانے کا دیکھو کیا حال ہو جائے گا۔ او لوگوں، تم وہی لوگ ہو، ہمارا نانا تمہارے سے حوض کوثر کے وعدے کر کے گیا، تم دریا فرات سے مجھے پانی کا گھونٹ پینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، قیامت تک ہمیں قتل کر کے، ہمیں تلواروں کے سائے میں نمازیں پڑھوا کر اپنے آپ کو سید کہلواؤ گے۔ خدا پاک کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں وکالت ہمارا نانا محمد الرسول اللہ کریں گے، ہاتھ تمہارا ہوگا، گریبان تمہارا ہوگا۔ ایک ایک کی طرف دیکھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، او لوگوں مجھے پہچانتے ہو، ان لبوں کو دیکھتے ہو، ان لبوں کو جب ہمارے نانا گھر آیا کرتے تھے یہاں نبوسہ دیا کرتے تھے، یہاں نبوسہ دیا کرتے تھے، ایک طرف اٹھا کے مجھے دوسری طرف میرے بھائی کو بٹھا لیا کرتے تھے، کبھی میرے ہونٹوں کو منہ میں لے کے چوسا کرتے تھے، کبھی ان کے منہ کو لے کے چوسا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو اپنے نبوت والے ہاتھوں کی انگلیاں ہمارے سروں میں پھیرا کرتے، پھر سر کو سونگ کے رونے لگ جاتے۔ ہماری اماں روتا دیکھ کے آتی، کہتی بار بار کیوں روتے ہو، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے پھر بھی آنکھوں میں آنسو کیوں ہو؟ کہ فاطمہ دنیا والوں کو تو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں بے محبت کی جان ہے، میں اس کے بالوں کو سونگتا ہوں، اس کے بالوں کو سونگتا ہوں، مجھے دونوں کے سروں کے بالوں سے اللہ کی عزت کی قسم جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آج دنیا میرے عزیزوں اختلافات کی بھیڑ اپنی بغض و عناد نکالنے کے لیے آل رسول کو اور اصحاب رسول کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر رہی ہے۔ یارو اس لڑائی میں انگلی نہ اٹھانا، اس لڑائی میں کبھی نہ سوچنا، اس لڑائی کے اندر کبھی خیال نہ لے کے آنا کیا پتہ ان کی لڑائی تھی۔ خدا پاک کی قسم ہے، یاران رسول کی، اہل بیت رسول کی، اگر لڑائی کو تم نے غلط سمجھ لیا، اگر اچھا سمجھ لیا، جیسے آٹے میں نمک کا بھی پتہ لگتا، تیرا میرا قبر کے اندر ایسے پتہ نہیں لگے گا۔ میرا نبی تو انہیں ایک مٹھی بنا کر گئے ہیں، میرے نبی تو ان کو ایک جگہ اکٹھے کر کے گئے ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، کل کو خطبہ دے رہے ہیں، کل کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہے حسین، کل کو رو رو کے سنا رہا ہے۔ کاش پہاڑوں کے پتھروں کو سناتا، پہاڑ کے پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ان کے دل تو پہاڑوں کے پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ پہاڑ کے پتھر کیا ہے؟ خدا پاک کی قسم، میں نے ہری پور کے اندر آج سے 15 دن پہلے ایک جگہ تقریر میں جامعہ شرفیہ کے استاد شیخ الحدیث مولانا موسیٰ خان الباجی روحانی رحمت اللہ علیہ کا احد کے میدان کا ایک واقعہ بیان کیا۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر عزیر کا مجھے فون آیا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، کہنے لگا جب بھی لاہور آؤ ریونڈ روڈ کے اوپر جامعہ موسیٰ الباجی ہے، آپ وہاں آنا، میں آپ کا منہ چوموں گا۔ آج آپ نے میرے باپ کی زندگی کا واقعہ بیان کیا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا مولانا میں نے تو کسی سے سنا تھا، سنی سنائی بات کو آگے کر دیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہ اللہ کی قسم جامعہ شرفیہ کے استاد گواہ ہے، 100% نہیں بلکہ 100% سچ ہے۔ اب کو کیا بات ہے کہ میرا ابا موسیٰ خان الباجی روحانی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر جب عمرے کے لیے گئے میدان احد میں گئے، میرا ابا احد کے پہاڑوں کو دیکھ کے رونے لگ گیا، اپنے کندھے سے رومال اتارا، احد کے دامن میں بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھی، میرا باپ سجدے میں رونے لگ گیا، پھر اٹھا چاروں طرف گھومتا جاتا، موسیٰ خان باجی رحمت اللہ علیہ چاروں طرف گھومتے جاتے، انگلی کا اشارہ کر کے کہتے اوے احد کے دامن، اوے احد کے پتھروں، احد کی بلندیوں، تم نے یہاں ایک وقت احد کا میدان تھا جب نبی 750 کا لشکر لے کے آیا تھا، نبی کا مصعب بن عمیر بھی تھا، نبی کا حنظلہ بھی تھا، عبداللہ بن عمر بن جموع بھی تھا، نبی کا چچا امیر حمزہ بھی تھا، اور آپ کے پہاڑوں تم نے جی بھر بھر کے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا ہوگا، اور کے پہاڑوں جب نبی کے چچے کے 2 ٹکڑے ہوئے تم نے نبی کے چچے کے ٹکڑوں کو سمیٹتا بھی دیکھا ہوگا، نبی کو روتا بھی دیکھا ہوگا، اور کے پہاڑوں آج 1400 سال کے بعد نبی کا امتی تمہارے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تم بتاؤ حضور کا حسن و جمال کیسا تھا، حضور کا چہرے کا رنگ کیسا تھا، نبی کے ہونٹ کیسے تھے، نبی کی آنکھوں کا نین کیسا تھا، نبی کے ہاتھ پیر کیسے تھے، اور کے پہاڑوں جب تک تمہیں بھی بتاؤ تم نہیں بتاؤ گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جامعہ شرفیہ کے استاد بیٹھے تھے، مولانا موسیٰ خان کے مرید ساتھ تھے، کہنے لگے ایک کونے سے آواز آئی یا موسیٰ تلہنا انا رأیت رسول اللہ، ایک پہاڑ کا پتھر بولا اے موسیٰ میرے دامن میں آ کے بیٹھ جا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جو دیکھا ہے میں بتاؤں گا رسول اللہ کا چہرہ مبارک کیسا تھا۔ آج اس کے نانے کو اس کے نواسے کو کربلا کے میدان کے اندر بلایا گیا، ایک ایک کو بلا کر 18 سال کے قاسم سے 19 سال کے یا 17 سال کے قاسم سے لے کر 19 سال کے علی اکبر کو بتا رہے ہیں، اور کوئی لوگوں باپ بیٹے کو جب چلنا سکھائے گا، کوئی کاروبار سکھائے گا، یہ شہادت کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ اور میرے بچوں تم نے شہادت کیسے دینی ہے؟ وضو کر کے، اگر وضو نہیں تو نانے کے دین نے تیمم کی آسانی پیدا کر دی، مٹی پہ ہاتھ مار کر اپنے چہرے بازو پہ رگڑ کر لگ لینا، پھر امامہ سر پہ باندھ کر 2 نفل شکرانے کے پڑھ لینا، پھر کربلا کے میدان میں اتر جانا، پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں اپنی گردن کٹا کر اپنا خون پیش کر کے بتلا دینا کہ اللہ جل شانہ ہماری قربانی کو قبول فرما لے۔ 1 گیا، 2 گئے، عبداللہ بن جعفر کی اولاد گئی، حضرت جعفر کے بیٹے چلے گئے، حضرت حسین کے 7 بھائی میدان کے اندر اترے ہیں، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسن کا بچڑا اترا، اللہ اکبر، ادھر آپس میں ایک دوسرے
بھائی آپس میں کہہ رہے ہیں، چاچے تائے کے کہہ رہے ہیں، یا تو تائے کا پھنستا ہے چاچے کا بھاگ جاتا ہے، کہتا دفعہ کرو اس کی لڑائی میں کون آئے گا؟ تو تائے چاچے کی اولاد آپس میں بحث کر رہی ہے کہ پہلے مجھے جانے دے، پہلے مجھے جانے دے۔ یہ مقدمہ حضرت حسین کی عدالت میں آ گیا۔ قاسم کیوں جھگڑ رہا ہے؟ علی اکبر کیوں جھگڑ رہا ہے؟ ابا پہلے میں جاؤں گا، چچا پہلے میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم سے حضرت حسین نے پوچھا، او میرے بیٹے بتا پہلے جانے کی وجہ کیا؟ کہ ابا جان ایک دن ابا حسن کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، ابا میرے سر کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا، ابا رونے لگ گیا اور رو کے کہنے لگا بیٹے میں تجھے وہ کہانی نہ سناؤں جو نانا محمد روزے میں سنانے سے پہلے ہمیں روزے میں جانے سے پہلے سنا کے چلا گیا۔ ابا کیا کہانی؟ ابا جان نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا کہ بیٹا میں تیرے سے جوانی کی محنت نہیں مانگتا، اپنے بڑھاپے کا سہارا نہیں مانگتا، او میرے بچے آج میرے سے وعدہ کر۔ اللہ اکبر۔ نانا جان کو جبرائیل بتا کے چلا گیا، ایک وقت آئے گا حضرت حسن تیرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں نہتا کھڑا ہوگا، کلمہ کٹوائے گا، اپنے آپ قربان ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا، قاسم نچے رونے لگ گئے کہ ابا بتا کیا حکم ہے؟ او میرے بیٹے زندگی نے وفا کی، اپنے بھائی کا دستے بازو بڑھ جاؤں گا، اگر اپنے بھائی سے پہلے میں مر گیا، کربلا کے واقعے سے مر گیا، تجھے وصیت کرتا ہوں اگر تو زندہ رہا او بیٹا کربلا کے میدان میں اپنے چاچے کے پیچھے کھڑا نہ ہونا، سینہ تان کے آگے کھڑا ہو جانا۔ او میرے بچے قیامت کا دن ہوگا، اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ چاچا پہلے کٹ گیا، بھتیجا کھڑا رہا، او میرے بچے تو یہ نہ سمجھنا باپ کو نہیں پتہ لگے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ او چچا تیری اولاد سے پہلے اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ نانے محمد کے روزے میں بھی سرخرو ہو جاؤ، کل قیامت کے دربار میں ابا کے سامنے اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو جاؤ۔ فرمایا آجا، کوئی اپنے بچے کو کوئی اپنے بھتیجے کو اللہ اکبر دولہا بنانے کے لیے تیار کرتا ہے، کوئی دوسرے ملک میں جانے کے لیے تیار کرتا ہے، آجا میرے بھتیجے سیدھے اللہ کے ٹھنڈ پا جا۔ حضرت حسن نے اپنا، حضرت حسین نے اپنا امامہ حضرت قاسم کے بعدہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کر اللہ اکبر خاندان نے وہ گلشن رسول کا یہ فرزند جب میدان کے اندر اترا، اللہ کی قسم کوفے والے جو ان کی جان لینے کے لیے تلواریں نکال کے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اپنی تلواروں کی نوک کو جھکا دیا، آواز دی کوفی پہنچ کے لشکر کو، اور تم نے تلواروں کی نیاب نیچے کیوں کر لی؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہہ دیا ہمیں لگ رہا ہے حسن کا بیٹا قاسم نہیں آ رہا بلکہ چاند بادلوں میں سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ میدان کے اندر اترا، پہلا نیزہ پہلا تیر آیا، حضرت قاسم کے لگا، اچھل کر زمین پہ گرے، وہ جوان تھا، اچھل کے زمین پہ گرا اور حضرت حسین کی طرف منہ کیا اور کہا یا او میرے چچا، او میرے چچا کما ہو جا، تیرے سے پہلے میں قربان ہو گیا۔ حضرت حسین جوانوں کے لاشیں اٹھا کے تھک چکے تھے، آئے دھڑم کر کے اپنے بھتیجے کے سینے پہ گر گئے، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی ہونٹوں کو چوم رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ قاسم کو کون بتائے؟ او میرے بچے قاسم ہے، آج اپنے چاچے کو معاف کر دینا، آج تیرا چاچا مجبور ہے، تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ قاسم نے آنکھیں بند کر دی، حضرت حسین کا ہاتھ چھوڑ دیا، وہ سید اپنے بھتیجے کو اللہ اکبر اپنے بازوؤں پر اٹھا کر خیمے کی طرف لایا، بی بی زینب کو دکھا کے کہا دعا تیری قبول ہو گئی، اللہ نے گلشن رسول کے ایک پھول کو اپنے دربار میں اور قبول کر لیا۔ باری آئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی، خیمے کی طرف اٹھ کے دیکھا، جہاں آسمان کے فرشتوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں، بولا نا میری بات ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا، کیوں نہ کہنا خطیب ہے اپنے خطابت کے اندر آ کے کہہ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا میرے عزیزوں آپ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے نہیں سنا رحمت اللہ علیہ سے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اکبر پل صراط سے سارے گزریں گے، نبی گزریں گے، غوث گزریں گے،
پلسرات سے ابدال گزریں گے، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، ہر ایک کو اللہ گزارے گا۔ اللہ کہے گے اے موسیٰ کلیم اللہ، اے نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اے نبی کے صحابہ کی جماعت، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان اور طلحہ اور سعد اور سعید، ابو ذر زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو ذر غفاری اور حبشے کے بلال، آج سارے کے سارے نیچی نظریں کر لو۔ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی، بابا بابا وحید الدین چشتی اجمیری، بہاول حق زکریا ملتانی، نظام الدین اولیاء، آج میدان معاشر میں پلسرات کی طرف دیکھنے سے نظریں نیچی کر لو۔ یا اللہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا پردے دار محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا گزر ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم آج اس کا خاندان کربلا کے میدان میں شہید ہو رہا ہے۔ اور جاؤ 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 اپنی بچیوں کو پردے کی ترغیب دو، ورنہ کل قیامت کے دن اماں فاطمہ ناراض ہو جائے گی، اماں عائشہ ناراض ہو جائے گی، بی بی زینب ناراض ہو جائے گی۔ حضرت حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا بہن زینب کوئی بچا، چولی کو جھاڑ کے دکھایا، انگلی کا اشارہ کر کے دکھایا، کہ کچھ نہیں بچا، اللہ کا نام بچا اور گود کے اندر ننھا علی اصغر بچا۔ ویسے کیسے بھیجوں یہ چل نہیں سکتا، ویسے کیسے بھیجوں یہ چل نہیں سکتا، واہ حسین کہہ دو، واہ حسین، واہ حسین کہہ دو، واہ حسین، واہ حسین۔ چل نہیں سکتا، حسین اٹھے خیمے کی طرف آئے، ننھے کو اپنی گود میں اٹھایا، ماتھا چوما، فرمایا زینب آخری پیار کر۔ سیدہ زینب نے قرآن کی لوریوں میں رخصت کیا، اللہ اکبر۔ حسین کربلا کے میدان میں آیا، بیچ میدان میں آ کے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یا اللہ جو چل کے آ سکتا تھا حسین نے اسے تیار کر کے بھیج دیا، جو چل کے نہیں آ سکتا تھا حسین اسے گود میں اٹھا کے لے آیا، تاکہ دنیا والوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ سید نے دین اجاڑ دیا، گھر آباد کر لیا، قیامت کی صبح تک لگے کی جامع مسجد میں راتوں کو 1-1 بجے خطیب رو رو کے کہے گا، سامعین سن کے کہیں گے سید نے گھرانہ اجاڑ دیا، تانے کے دین کو قیامت کی صبح تک زندہ کر دیا۔ کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ رہ گئے میری بات کہ میرے وقت کے 5 منٹ رہ گئے، میں لوگوں صرف آپ کو تقریر سنانے نہیں آیا، میں وصولی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے میری تقریر کی مزدوری پوری دینا وصولی کی صورت میں۔ کیا وصولی کروں گا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آؤ چلے، کربلا کا شاہ سوار ہے، کون ہے؟ نام محمد کے کندھے پر سواری کرنے والا کون ہے؟ حضور علیہ السلام سے دعائیں یاد کرنے والا کون ہے؟ نبی کی انگلی پکڑ کے مسجد نبوی کے اندر آنے والا۔ آج وہ حسین کربلا کے میدان میں کھڑا ہے اور کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، او لوگوں عراق کے دامن سے جو میرا نانا قرآن کا تحفہ لے کے آیا تھا، آج ان کی اس قرآن کی تلاوت میرے سے کیوں چھیننا چاہتے ہو؟ او لوگوں میرے خالو عثمان نے میری روبہ خرید کر مسلمانوں کے لیے دیا تھا، اب میرے نانے نے اپنے امتیوں سے حوض کوثر کا وعدہ کیا تھا، آج تم میرے سے دریائے فرات کی پانی کی 2 بوندیں چھیننا چاہتے ہو؟ کیا تم نے میرے نانے کے روزے پہ جا کے کل قیامت کے دن حوض کوثر نہیں پینا؟ خدا پاک کی قسم ہے، بی بی زینب کہتی ہے حسین روتا بھی جاتا، خطبہ بھی سناتا جاتا، یہ تو لوگوں کے دل سخت ہو گئے، کاش اگر پتھروں کو سناتا، پہاڑوں کو سناتا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ گر جاتے، پہاڑوں کو خطبہ سناتا، ان کے پہاڑوں میں بھی سوراخ ہو جاتا، چشمے کی صورت میں، آنسوؤں کی صورت میں چشمہ بن کے بیٹھ جاتے، لیکن دل سخت ہو گئے۔ حسین تیری ساری باتیں سچ ہے، لیکن اب تیری بات کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ فرمایا پھر آ جاؤ، آج علی کا بچڑا تمہیں میدان کے اندر، اللہ اکبر، جس ہاتھوں میں قرآن تھا آج اس ہاتھ میں تلوار لے کے دکھائے گا۔ اللہ کی قسم دائیں بائیں سے کوفی ہو جاتی، حسین ادھر مارتا زمین پر جانور گھوڑے سمیت بچھاڑ دیتا۔ انہوں نے کہا اس طرح تو سارے کوفی کی فوجی ختم ہو جائیں گی، آج ہوئی اکٹھے حملہ کرو۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار کا زخم کیا۔ 90 کے قریب حسین کے جسم پر تیر تلواروں کے جب زخم آ گئے، سواری پر بیٹھے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھا، کاکو کے بالوں اذان
نماز کا وقت ہو گیا، میں تمہارے سے جان کی بھیک نہیں مانگتا، سب اور خوف کی نماز کا سجدہ مانگتا ہوں۔ کہا حسین وضو کہاں سے کرے گا؟ کہنے لگے تم پانی نہ دو، پھر وضو کیسے کرے گا؟ کہنے لگے تیمم خاک سے ہووے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، سردے سے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ ہمارے لیے کیا کیا؟ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ فرمایا کوفے والوں تم نماز پڑھنے کی اجازت دو، آج سید تمہیں لہو سے وضو کر کے دکھائے گا۔ اپنی سواری سے نیچے اترے، اللہ اکبر، زمین میں تیمم کے لیے ہاتھ ٹیکے، کوفے والوں نے تیر اور تلواروں کا رخ حضرت حسین کی طرف کر دیا، اپنے بازو اٹھائے اور اٹھا کر کہنے لگے تم کیا سمجھے میرے زمین پر ہاتھ ٹیک دیے، تم کیا سمجھے میں شکست قبول کر گیا اور تم فاتح بن گئے؟ خدا پاک کی قسم ہے میں تو وہ سجدہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جو سجدہ تلواروں کے سائے میں خنجر کھا کر فجر کی نماز میں، اللہ اکبر، نمازوں کی حالت میں میرے ابے عمر نے کر کے میرے چچے عمر نے دکھایا تھا، میرے ابے علی نے دکھایا تھا۔ اگر چچا باپ قرآن پڑھتے پڑھتے، خالو قرآن پڑھتے پڑھتے جان دے گا، حسین ان کی مثالوں کو تازہ کرتا ہوا آج کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے اپنے خون کی ندیاں بہا دے گا، امت کو بتائے گا گاہکوں کو دیکھ کر نمازوں کا سودا نہ کر دینا، بازار کی گرما گرمی دیکھ کر نمازیں نہ چھوڑ دینا، پیسے کی ریل پھیل دے کر نماز نہ چھوڑ دینا۔ خدا کی قسم تم پرواہ روپے کی کرتے ہو، تم پرواہ گاہکوں کی کرتے ہو، اپنے تو جان کی پرواہ نہ کی، اپنے سر کو کٹوا دیا لیکن نماز کا سجدہ نہ چھوڑا۔ حسین سر کٹوا کر ساری امت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دے کے چلا گیا، جو سجدے والا ہوگا وہ حسینی ہوگا، کہہ دو جو قرآن والا ہوگا وہ حسینی ہوگا، جو پردے والا ہوگا والی ہوگی وہ حسینی ہوگا، جو حیا والا ہوگا وہ حسینی ہوگا، جو حلال کمائی کھانے والا ہوگا وہ حسینی ہوگا، جو 5 وقت کی نماز رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا وہی حسینی ہوگا، جو حسین کے نانا کے مشن کو آگے لے کر آگے پوری دنیا کے اندر پھیلنے کا پھیلانے کا ارادہ کرنے والا وہ حسینی ہوگا۔ آج لئیے گی اس جامع مسجد کرنال والی میں آنے والے مسلمانوں، مجھے نہیں پتا تم بریلوی، مجھے نہیں پتا تم دیوبندی، مجھے نہیں پتا تم اہل حدیث ہو، لیکن اتنا تو میں یقین سے قسم اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کی آواز سنا کر اتنا تو تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بھی میں نے حسین کے ناطے کا کلمہ پڑھا ہے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی کلمے کا واسطہ آج اٹھنے سے پہلے اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلنا، اسی کلمے کا واسطہ آج بغیر داڑھی والے داڑھی کا ارادہ کر لو، اسی کلمے کا واسطہ تبلیغی جماعت کو برا کہنے والے آج توبہ کرو، اس تبلیغ والے کام میں اپنے آپ کو لگا دو، بے شک ایک دن لگاؤ، بے شک روزانہ کے 5 اعمال لگاؤ، بے شک اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ۔ اور میرے عزیزوں اسی تمہیں کلمے کا واسطہ آج میرے عزیزوں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو، حضور کی سنت کا حومدار بن جاؤ، حسین کے ناطے کا حومدار بن جاؤ، آج ایسے پیار کی پیکے ڈالو، خدا پاک کی قسم آج ایسے پیار کی وفائیں بنا کر آج آنکھوں پما کر کے اٹھو، خدا پاک کی قسم جب تم اگلی صبح کل کی صبح اٹھو تمہارے لوگ چہروں کو دیکھے خدا یاد آ جائے، اور تمہارے لینے کو دیکھ لینے دینے کو، تمہاری گفتار کو تمہاری کردار کو لوگ دیکھے، دیکھنے والوں کو مصطفیٰ یاد آ جائے۔ میرے عزیزوں آج کی بات بس آخری بات،
آج کے بعد موٹر سائیکل پر، کار میں، گاڑی میں، دکان پہ، گھر میں، مکان میں، بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں، ڈائننگ ٹیبل پر، سفر میں، حضر میں، غمی میں، خوشی میں آج توبہ کرو اور کوئی یا اللہ آج سے پہلے ہم نے جتنے گانے سنے معاف کر دے، آج کے بعد قرآن سنیں گے، گانا نہیں سنیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور میرے عزیزو جب گھر سے نکلا کرو، مولانا آپ کی دعاؤں کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جب آپ گھر سے نکلا کرو قرآن کی تلاوت کرتے نکلا کرو، دکان پہ جایا کرو درود شریف پڑھتے جایا کرو، مسجد میں آیا کرو سبحان اللہ کہتے آیا کرو، مسجد سے جایا کرو استغفر اللہ کہتے جایا کرو۔ مولانا کیا ہوگا ان کرنال کی گلیوں کے اندر، اللہ کرنالی میں اس لیے کی جامع مسجد کرنال والی کی گلیوں میں تم نے ان دیواروں کو گانا سنایا، تم نے ان دیواروں کو گالی سنائی، تم نے ان دیواروں کو شور و غوغا سنایا۔ اور میرے عزیزوں اپنے گھر کے اندر درود شریف کی مجالس کا اہتمام کر لو، اپنے گھروں کے اندر بازاروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو عام کر دو۔ جب تم ان بازاروں میں آیا کرو، ان گلیوں میں جایا کرو، ان گلیوں کی در و دیوار کو، ان پتھروں کو، ان کچی پکی اینٹوں کو، ان کی دیواروں کو، ان دروازوں کو اتنا قرآن سناؤ، اتنا درود سناؤ کہ لوگ تمہیں قرآن کا، حضور کی محبت کا دیوانہ کہنے لگے۔ مولانا اس سے کیا ہوگا کہ آج میں مروں گا بچوں گے تم بھی نہیں، کسی کا اس مسجد میں اعلان ہوگا، کسی کا حفظ آباد میں اعلان ہوگا، لوگوں غسل تمہیں بھی دیا جائے گا، مکفن مجھے بھی ملے گا، تمہیں مہنگا ملے گا، مجھے ہلکے کپڑے کا ملے گا، کفن تو سو کے دیا جائے گا۔ جب تیرا جنازہ تیرے گھر سے نکلے، میرا جنازہ میرے گھر سے نکلے، میرے گھر کی گلی میں، اللہ اکبر، میرے جنازے کو دیکھ کر تیرے گھر کی گلی میں تیرے جنازے کو دیکھ کر لوگ پوچھے کس کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہے گا عوان کا جنازہ، کوئی کہے گا خان کا جنازہ، کوئی کہے گا ملک کا جنازہ، کوئی کہے گا پٹھان کا جنازہ۔ ان دیواروں کو اتنا قرآن سناؤ، لوگ تمہیں کہ عوان کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہ خان کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ گلی کے در و دیوار، یہ گلی کے مکانوں کی اینٹیں بول بول کے کہے اوے بے وقوفو، نہ خان کا جنازہ جا رہا ہے نہ عوان کا جنازہ جا رہا ہے، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کرتے ہو نیت اپنے آپ کو بلندنے کی؟ آج 3 مرتبہ میرے ساتھ اپنی زبان سے جملہ کہہ دو اور بلند آواز سے کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ آج اس فقیر کے ہاتھوں کا احساس کرتے ہو، آج حسین کی مظلومانہ شہادت کا احساس کرتے ہو، بہت بدر احد کے شہیدوں کا احساس کرتے ہو، تو آج میرے عزیزوں میں بھی کہتا ہوں اٹھ کے چہرے دکھاؤ، بلکہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو حسین نے کربلا کے میدان میں دین بچایا، ہم نے یہ شہر میں حسین کے نانے کی سنت کو بچائیں گے۔ کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا سچے دل سے، اگلی سال ہو یا جب بھی اللہ بلائے تمہارے چہرے پہ سنت رسول نظر آئے، اللہ اکبر۔ جو بندہ کہتا ہے انشاءاللہ آج داڑھی کٹ گئی آئندہ بھی کٹے گی، صبح سے انشاءاللہ داڑھی بڑھے گی، ذرا اٹھ کے اپنا چہرہ دکھائے، بیٹھا نہ رہے، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ اٹھو اٹھو اٹھو، کھڑے ہو کے اپنا چہرہ دکھاؤ، انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی۔ اٹھو اٹھو ادھر سے، تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے، بھر لو چلو، بھر لو جی، اٹھ کے دکھاؤ، اٹھو اٹھو اٹھو۔ یہ آج کے رسول نہیں، سارے آج کے رسول ہیں، اٹھ کے دکھاؤ انشاءاللہ، انشاءاللہ چھوٹی داڑھی بڑی رکھیں گے، سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے، اللہ برکتیں جزاک اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جلسے کی کامیابی ہے، لوگوں کی اجتماعات کی کامیابی نہیں ہوتی، جلسے میں رسولی کی کامیابی ہوتی ہے۔ دوسرا، آج اس فقیر کے کہنے پہ کسی کو ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، کسی کو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، اس محرم الحرام کے مہینے میں اللہ ہمارے اس روزے کا ثواب شہدائے اسلام کو، ہمارے والدین کو، حضور کی امت کو بچائے۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے گا؟ کھڑے ہاتھ کر دو، انشاءاللہ اپنی اپنی مسجد سے اللہ کے راستے میں 3 دن لگائیں گے نا بھائی۔ آخری وصولی اس تقریر کی کامیابی آخری، کرونا وائرس آیا 5 والے چھٹی میں، چھٹی والے 7 میں، اتنے سے مدرسے سے لے کر اتنے بڑے دارالعلوم تک
جب بچے آئے کہ نہ بیٹا جہاں سے پڑھنا چھوڑا تھا وہیں سے تجھے پڑھنا پڑے گا، اس وقت تک تجھے عرش والا حافظ قرآن نہیں کہے گا، اس وقت تجھے گنبد خضرا سے حافظ قرآن کی سرد نہیں ملے گی، جب الف لام میم الف سے لے کر اور والناس کی سین تک جب پورا نہیں پڑھ جائے گا۔ آج ارادہ کرو اپنے بچوں کو کون قرآن کا حافظ بنائے گا انشاءاللہ؟ بیٹا اور بیٹی قرآن والے ادارے میں بھیجو گے، الحمدللہ یہاں بھی مدرسہ ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، مال جان سے تعاون کرو گے بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر تمہارے پاس ایک آدھ منٹ ہو تو یہ رفیق سفر ناز پڑھ لے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں، پڑھ لے بھائی، 3 شعر، چوتھا پڑھے گا تو میں اسے بٹھا دوں گا، اور دعا کے بغیر جاوے کوئی نہ، دعا کے بغیر جائے۔ یہ تو ایسا ہے کھیلنے کے اندر سارا سامان ڈلوا